الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے آرام۔ لفظ آرام آپ نے سنا ہوگا کہ جی آرام حاصل کرنے کے لیے بے آرام ہونا، بے آرامی کو فیس کرنا، کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، اس پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش پوری کی پوری کریں گے۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر وقتی بے آرامی کو اگر فیس کر لیتا ہے یا وقتی بے آرامی کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے جو اس کا آنے والا ٹائم، آنے والا جو وقت ہے وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے آرام کے ساتھ گزرتا ہے، اور جو اس حال میں رہے، اس کیفیت میں رہے کہ جی یہ بس آرام ہی کرتے رہنا ہے اور بے آرامی کی طرف نہیں جانا، یا ہر کام جو ہے وہ احسن طریقے سے پلیٹ میں رکھ کر اس کو دیا جائے، تو اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ آج جتنے بھی افراد اپنی اگر ایک زندگی ریلیکس گزار رہے ہیں یا اچھی گزار رہے ہیں یا انرجیٹک گزار رہے ہیں، تو اس کے پیچھے سدباب جو ہے وہ یہی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف کے اندر بے آرامی جو ہے اس کو پریورٹی دی اور آرام کو سیکنڈری پوزیشن میں رکھا۔ آج کل کا جو زمانہ، آج کل کا جو ایک کانسیپٹ چل رہا ہے میرا اور آپ کا، اس میں پریورٹی میری اور آپ کی یہ ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ آرام کا جو وقت ہے اس کو اپنا فالو کریں، اس کو اپنا مد نظر رکھیں، اور سول آپ سمجھ لیں، نوست آپ سمجھ لیں، نحس پن آپ سمجھ لیں، اتنے اندر ہم اپنے لا چکے ہیں کہ ہم یہ بے آرامی کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ ایک چھوٹا عالمی نہیں ہے، بہت بڑا عالمی ہے، ہر گھر کا، میرا بھی، آپ کا بھی، معاشرے کا بھی، دوستوں کا، بہن بھائیوں کا، سب کا۔ تو کوشش مجھے اور آپ کو یہی کرنی چاہیے انسانیت کی اصلاح کے لیے کہ ہم آرام والی اگر زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بے آرامی کا فرسٹ سٹیپ ہے، جو بے آرامی کا پہلی سیڑھی ہے، بے آرامی کی جو پہلی ایک جستجو ہے یا پہلی جو ایک محنت ہے، اس کو جب تک ہم ان نہیں کریں گے اپنی لائف کے اندر تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم آرام والی زندگی گزار سکیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آرام اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بے آرام کتنا آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، 10%، 20%، 50%، 100%۔ جب آپ ان آرامات یعنی آرام والی چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے کہ جی آج کی بے آرامی کل کی آرام والی زندگی کا اشارہ ہوتا ہے، آج کی محنت کل کی آنے والے ٹائم میں کے لیے ریلیکسیشن کا باعث بنتی ہے، لیکن ہماری سوچ کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہم کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یہ چیز رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ یہ بڑے آرام سے اور بڑی آسانی سے، اور ایک لفظ ہوتا ہے جی حلوہ، کہ جی حلوہ کھا لیں گے، اس طرح آج تک کبھی نہیں ہوا۔ یہی ہمیں تھوڑا سا اپنے مذہب سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اپنے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فالو کرنا چاہیے کہ آج اگر ہم تھوڑی عبادت یا ریاضت کرتے ہیں، اپنے آپ کو صبح کے وقت بے آرام کرتے ہیں، ایک یہ بڑی پریکٹیکل اور ایک اوتھینٹک بات ہے، تو اس کی کمپنسیشن یا اس کا اجر جو ہے وہ آنے والے وقت میں کتنا آرام دہ ہوگا۔ یہ صرف سوچ کی بات ہے، میری اور آپ کی سوچ کی بات ہے۔ جس دن ہم ان سوچ کو، ان چیزوں کو پراپرلی طریقے سے فوکس کر لیں گے، انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ ہاں یہ چیز اس طرح ہے کہ کل کی جو آرام والی زندگی ہے اس کے لیے بے آرام ہونا اشد ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن پریکٹیکلی طور پر اپنی ان زندگیوں کے ایاموں کو دیکھیں کہ اگر آج آپ ریلیکس بیٹھے ہیں یا ایک اچھی زندگی گزارے ہیں، ایک اچھے ماحول میں آپ اپنا ایک ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن گھوم پھر کر سامنے آپ کے وہی سٹیپ آئے گا کہ آپ نے اپنی لائف کے کچھ دن، کچھ ایام، کچھ ماہ، کچھ سال جو ہے وہ بے آرامی میں گزارے ہیں، جس کی وجہ سے رب نے وہ جو بے آرامی تھی اس وقت کی، محنت تھی اس وقت کی، یا کنٹینیو کام کرنا تھا اس وقت کا، وہ رب نے سیف اس وقت کیا، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی کمپنسیشن، خواہ وہ مالی لحاظ سے ہو، خواہ وہ ذہنی لحاظ سے ہو، خواہ وہ سوشلی لحاظ سے ہو، آج رب کی ذات آپ کو دے رہی ہے۔ بس یہ اتنی سی چھوٹی سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی لمبی چیز نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے کہ بے آرامی جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے، سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ آتا ہے پھر آرام کا، پھر آرام ہی آرام ہے۔ اسی طرح زندگی کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بے آرامی کو مسلسل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ان کی لائف کے اندر پھر آرام نہیں ہوتا۔ دن رات اگر آپ مسلسل بے آرامی کے چکر میں رہیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا طبیعت بھی خراب ہوگی، صحت بھی خراب ہوگی،
اور ذہن جو ہے آپ کا یہ بھی سٹک ہو جائے گا. اور جو اس فارمولے کو سمجھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، ویژن رکھتے ہیں، رب کی ذات نے ان کو یہ ویژن دیا ہوا ہوتا ہے کہ آرام بھی کرنا ہے اور کام بھی کرنا ہے، آرام بھی کرنا ہے اور کام بھی کرنا ہے. جو اس اسٹریٹجی پر چلتے ہیں ان کی زندگی کے اندر خوشحالی بھی آتی ہے، انرجی بھی ملتی ہے. جب بے آرامی وہ اپنی شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آرام کا ٹائم ہوتا ہے، اس آرام کے ٹائم کے اندر بھی اگر وہ بے آرامی یعنی کہ ریسٹ کے ٹائم بھی کام پر لگے رہیں گے تو وہ پرابلم کا باعث بنے گا. اسی طرح ایک قرآن کا بھی واقعہ بڑا اوتھینٹک ہے، آپ کے علم میں ہوگا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. ایگزیکٹ مجھے اس کی وہ نہیں معلوم، لیکن جو میں نے پڑھا وہ تھوڑا سا میرے مائنڈ کے اندر ہے، کیونکہ یہ پراپر لائیو پروگرام کرتے ہیں، اس میں اسکرپٹ لکھ کر نہیں ہم لوگ لاتے. تو اس کے اندر وہ جب ایک قوم تھی جس کو مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ ایک لالچ تھی، ایک کیفیت تھی کہ پتہ نہیں اس دن منع کیا ہے تو اس دن کتنی جو ہے وہ زیادہ آ جائے گی. تو وہ جو آرام کا ٹائم تھا، تو وہ جو آرام کا پراپرلی رب کی طرف سے ٹائم تھا کہ اس ٹائم پہ آرام کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، اس کو بھی جب بے آرامی کی طرف لے کر گئے تو اس کا پھر انجام یا اس کا پھر جو اینڈ تھا وہ کوئی اتنا پازیٹیو ہمارے سامنے نہیں آتا. تو کوشش میری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے زندگی کے اندر کہ ہم جو ہے وہ بے آرامی کو پرائرٹی دیں، اور جب آرام کا وقت ہے تو اس وقت آرام ہی کریں، یہ نہیں کہ اس وقت بھی ہم وہ کرتے رہیں. عموماً گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جی 24 آور بزنس ہی چل رہے ہوتے ہیں. 24 آور جناب، رات کو 2 بجے بھی یہ ہو رہا ہے، 3 بجے بھی یہ ہو رہا ہے، 4 بجے بھی یہ ہو رہا ہے. اسی کے اندر رب کی عبادت جو ہے وہ بھی بس ایک ٹیمپرری طور پر فرض سمجھ کر، لیکن ایک من سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ اس حال میں چلے گئے ہیں، اس کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ جی آپ نے لفظ آرام کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. اور جو آج کل میں اور آپ آرام کے چکر میں وہ ہم کہتے ہیں کہ جی نہ ہاتھ ہلانا پڑے، نہ زبان چلانی پڑے، نہ 2-4 قدم اٹھانے پڑیں، اور ہر چیز کسی کیفیٹیریا کی طرح یا کسی اپنا فاسٹ فوڈ کی طرح پیکج یا ڈیل کے تحت ہمارے سامنے رکھ دی جائے. اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ اس طرح کبھی ہوا ہے. جن جن لوگوں نے ترقی کی، جن جن لوگوں نے اپنا نام روشن کیا، جن جن لوگوں نے اپنا مقام حاصل کیا، خواہ وہ بزرگان دین ہیں، خواہ وہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، خواہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اگر ان کی انیشل سٹیج کو دیکھتے ہیں تو بے آرامی جو تھی یہ آئی، یعنی کشت جو تھا یہ آیا، اس کے بعد پھر رب نے ان کو راحت سے نوازا ہے. اب یہ سوچنا آپ نے ہے کہ میری جو بات ہے یہ بات کتنے % درست ہے، اور واقعی کیا آرام حاصل کرنے کے لیے بے آرامی کا قدم اٹھانا پڑتا ہے، کیا یہ بات کتنے % درست ہے. اور جو بچے اس وقت امتحان کا دور آگے آنے والا ہے، اس میں بھی جو آج بے آرام ہوں گے، آج اپنے مائنڈ کے اوپر تھوڑی سی ٹینشن فیل کریں گے، آج ایک وزن محسوس کریں گے کہ ہم نے امتحان میں پاس ہونا ہے یا ہم نے آگے جانا ہے، تو یہ ایک بے آرامی کی علامت ہے. لیکن جب اس پروسیجر سے گزریں گے، اس امتحان سے گزریں گے، تو جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو اس وقت وہ آرام جو ہے ان کا حصہ بنا ہوا ہوگا، آرام جو ہے وہ ان کو ویلکم کر رہا ہوگا. تو اس طرح کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ ہم کرنا شروع کریں تو ہمیں کافی ساری ویژن، کافی ساری چیزیں، کافی سارے فہم، کافی ساری فراست رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے. کچھ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بھی ایسی ہیں کہ بے آرامی کی جو ہے نا وہ لائف کو ڈینائی کرتی ہیں، اور کچھ اس طرح کے بھی معاشرے کے اندر افراد ہیں جو کام کو ڈیلے کر دیتے ہیں. سستکاری آپ کہہ لیں، سست روی آپ کہہ لیں، یا اس کو تھوڑا یہ بھی کہہ لیں کہ اچھا یہ کام ہے، یہ تو میں 10 منٹ کے اندر کمپلیٹ کر ہی لوں گا. تو وہ 10 منٹ کے اندر کمپلیٹ کرنے کے لیے جو 1-1.5 گھنٹہ آرام وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ آرام نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ایک بے چینی اور ایک کیفیت کے عالم میں، کیونکہ وہ جو ایک تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی ہے کہ 10 منٹ کے اندر یا 20 منٹ کے اندر آپ نے کام کو ختم کرنا ہے، تو وہی جو 1-1.5 گھنٹہ آپ آرام کی کیفیت میں گزارتے ہیں، اس کو امیجیٹ اپنے کام کو جو اگر آپ نپٹا لیتے ہیں، فارغ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ٹائم ہے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، وہ بڑا ذرا آرام سے آپ کا گزر جائے گا. بات چھوٹی ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھانا چاہیں، تو کافی ساری چیزیں ایسی جو اس وقت آپ کی رکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ انتظار کر رہے ہیں اور ایک آرام کی لائف گزارنے کے کیفیت کے اندر ہیں، یا آرام کی زندگی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا خیالاتی دنیا کے اندر آرام کر رہے ہیں کہ اچھا کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، ترسوں یہ ہو جائے گا. بے شک اس میں شک والی بات نہیں ہے.
جب رب کی ذات نے وقت مقرر کر دیا، جو ٹائم رب کی ذات نے دے دیا، اس ٹائم کے اندر جو ایک چیز کا تعین ہے وہ تو ضرور ہوگا، اس سے کسی بھی شخص کو یا کسی بھی انسان کو جو ہے وہ شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ٹائم فریم یا وقت جو ہے وہ تو رب کی ذات کا مقرر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اشد ضروری ہے کہ ہماری مومنٹ، ہماری حرکت جو پازیٹیو ہو، ہماری بے آرامی جو پازیٹیو ہو، یہ سب ہم نے دیکھنی ہے۔ دنیا کا ہر شخص کام کرتا ہے، دنیا کا ہر شخص اگر نوکری کرتا ہے، دنیا کا ہر شخص اگر بزنس کرتا ہے، دنیا کا ہر شخص اگر کوئی معاملہ اپنی زندگی کا لے کر چلتا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ 99% اس کے پیچھے ریزن ایک آرام دہ زندگی گزارنا، اور کچھ نہیں۔ رکھیں گے بات کو جاری۔ کالر السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دیکھیں جی، آج اس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں آرام اور پرسکون زندگی۔ جی سر۔ دیکھیں جی، آرام اور پرسکون زندگی کو گزار کیسے سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں۔ جی سر۔ اس 24 گھنٹے کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ جی۔ جب آپ تقسیم کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں وہیں سے سکون شروع ہو جائے گا۔ گڈ۔ یہ سکونی تو اسی لیے شروع ہوتی ہے کہ آپ کسی پروگرام کو چیک آؤٹ نہیں کرتے۔ بالکل صحیح ہو جب گیا۔ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں گے اور اس مقصد کے تحت اور اس پروگرام کے تحت آگے بڑھیں گے، جی۔ تو آپ کی زندگی خود بخود اطمینان کے ساتھ ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ۔ چیز جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے۔ جی ہے جی۔ ہمارے ہاں جب تک اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹے آپ کے آرام کے لیے بنائے ہیں، باقی گھنٹے میں اس نے آپ کو کام کے لیے جی۔ اور اس کے علاوہ اپنی عبادات کے لیے مقرر کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے جی۔ اگر آپ سب کو اس کے حساب سے ٹائم دیں تو آپ کے پاس بہت ٹائم جو ہے وہ فاضل ہوگا، اور وہ فاضل جو ایکسٹرا وقت ہوگا اس کو آپ تعمیری کاموں میں خرچ کریں۔ اگر آپ وقت پہ اٹھیں گے اور اس کے بعد وقت پہ تیار ہو کے جو بھی آپ کے اسائنمنٹس ہیں اس کی طرف جائیں گے، اور ایمانداری یعنی آنیسٹی، ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت، اور ہیومینٹی کے جذبے یعنی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر ایک اطمینان اور آپ کا جو انر ہے وہ خود بخود مطمئن ہوتا نظر آئے ہوتا جائے۔ بالکل، بڑی پیاری بات کی آپ نے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی۔ وہیں سے پھر آپ جب اپنے واپس گھر کی طرف لوٹیں گے تو آپ کو ایک قلبی سکون ہوگا کہ میں نے آج اچھا کام کیے۔ جی سر۔ اور یہ ایک دن کے اوپر محیط نہیں ہونا چاہیے، جی جی، بلکہ یہ تو آپ جب تک اس کائنات میں ہیں جی، آپ کا یہی ایک روٹین ہو تو آپ کو خود بخود ایک طمانینت اور ایک ذہنی سکون ملے گا۔ بے شک جی، بے اور شک۔ یہی چیزیں ہیں کہ جو ہم لوگ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بے سکونی کی سی کیفیت ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر تمام لوگ اس چیز کے اوپر عمل کریں تو بعض اوقات تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آج اتنا میرے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے، میں اس ٹائم کو کہاں کنزیوم کروں؟ دس از فیکٹ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ۔ تو یہ تمام چیزوں کو کریں تو آپ کی ایک فیملی لائف، آپ کی ایک ورکنگ پلیس، اور آپ کے گھومنے پھرنے کے جو ہیں جو بھی آؤٹ لیٹس، وہاں پر بھی آپ وقت دے سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ آپ تعمیری کام جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ایک پروگرام کے تحت آپ شیڈیول ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے اندر اوصاف پیدا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے